بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر المواساة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بستر غفلت سے اٹھ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بہت ہی قابل صدق احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس احسان پر کہ رمضان تک اس نے تقریباً ہمیں پہنچا دیا. تقریباً لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا. مجھے یاد ہے ایک سال میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، چاند دکھ گیا. دعا سے پہلے 2 چٹھیاں میرے پاس میں آئی. ایک چٹھی پر یہ لکھا تھا کہ مفتی صاحب اعلان کرو الحمدللہ چاند دکھ گیا، آج پہلی تراویح ہوگی. ایک چٹھی پر یہ لکھا تھا.
اور دوسری چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو اپنی شہر کے فلاں فلاں سیٹ صاحب کا انتقال ہو گیا، تراویح کے بعد میں اس کی جنازے کی نماز ہوگی۔ بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور رمضان کتنا اہم ہے ابھی آگے آپ جب سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ رمضان کتنا اہم ہے کہ بخشا بخشایا رسول، بخشا بخشایا نبی، لاڈلا چہیتا نبی، وہ اللہ سے 2 مہینہ پہلے سے رمضان مانگتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، نہیں مزہ نہیں آئے، زور سے کہہ دو، بولتے نہیں دکھ رہے آپ لوگ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الى رمضان، اور اے اللہ ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں اتنی برکت عطا فرما کہ بلغنا الى رمضان، مولا رمضان تک پہنچا دے، رمضان بھی دے دے۔ نبی مانگتے تھے 2 مہینہ پہلے سے، وہ لوگ کو مانگتے تھے بخشے بخشائے، کیوں؟ جہاں کوئی ٹینشن کا سوال ہی نہیں، اور اپنی پوری زندگی ٹینشن میں بھری بھی ہے نا۔ مفتی کو بھی پتا نہیں ہے کہ بخشا جائے گا یا بخشا نہیں جائے گا، رات دن ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ذرا بھی ٹینشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ بخشا بخشائے نبی رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ کر سوتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، اور یہاں قوم زنا کر کے سو رہی ہے تب بھی احساس کیے کہ میں آنکھوں کا زنا کر کے سو رہا ہوں، میں موبائل پر گندی تصویریں اور ناچ گانا دیکھ کر سو رہا ہوں، تو بھی کم وقت کو احساس کیے کہ کم از کم توبہ تو کر لو۔ ساری زندگی پاپ سے بھری ہوئی ہے، جرم سے بھری ہوئی ہے، لیکن استغفر اللہ کہنے کو تیار نہیں۔ اور بخشا بخشا نبی استغفار کی کثرت کر رہا ہے، اور رمضان اللہ سے نبی مانگ رہے ہیں 2 مہینہ پہلے سے۔ دیکھو شرمانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، احساس دلانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون اس مجمع میں ہے جو اللہ سے 2 مہینے سے رو رو کر رمضان مانگ رہے رہا تھا۔ دیکھو سارے زمانے کے بستر ہے پھر بھی احساس نہیں، مانگنے کو تیار کہ اللہ رمضان دے دے۔ اب آؤ، تھوڑی سی بری لگتی ہوگی بات، لیکن کہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی نہیں کہیں گے تو جوتے ہم کو بھی پڑے ہے نا۔ اب تم نے مارے تو چلتا، تمہیں سب نے مل کے جوتے مارے تو چلتا، لیکن اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ بخشے بخشائے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ رمضان دے دے، 2 مہینہ پہلے سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، تو ذرا سوچو کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں کہ نبی رو رو کر مانگ رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب رمضان قریب آتے جاتا تھا تو نبی کے چہرے پر خوشیوں کے اثر ارے بولو دکھائی دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جو بڑے صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو نبی ہم کو جمع کرتے تھے، لاڈلے رسول ہم کو جمع کرتے تھے، خوشی کا اثر صاف ان کے چہرے پر نظر آتا تھا کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو کبھی 2-3 لوگوں نے مجھ سے پوچھے مفتی صاحب کیسا ہوگا وہ دھوپ پہ لگتے کیا ہوئے مفتی صاحب دھوپ میں ہے
روزے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تو صحابہ کو ہم کو نبی جمع کرتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ جمع ہیں ایسا نبی جمع کرتے تھے. اور اب اگلا جملہ سنو کیا کہتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یعنی نبی اتساہ پیدا کرتے تھے، جوش پیدا کرتے تھے، شوق پیدا کرتے تھے. اور نبی کہتے تھے اے لوگوں، پیارے نبی کے الفاظ ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کہتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا، بڑے خیر والا، بڑی رحمت والا مہینہ تم پر سایہ کرنے جا رہا ہے. کیوں؟ اس اسٹائل میں نبی کے الفاظ ہیں قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. نبی کہتے ہیں اے لوگوں، بڑی برکت والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، اور اتنا برکت والا ہے کہ اتنا برکت والا ہے کہ اللہ بھی بہت خوش ہوگا، اللہ بھی بہت خوش ہوگا. اور لوگوں سنو، جب وہ مہینہ لگ جائے گا، وہ مہینہ آ جائے گا، تو صحابہ کہتے ہیں نبی خوشی میں کہتے اللہ خود اتنا خوش ہو جائے گا کہ تم نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا، تم فرض پڑھو گے اللہ 70 گنا فرض کا ثواب دے گا. یعنی مارکیٹ کا بھاؤ کھل جائے گا. کیا کا بھاؤ؟ ارو اتنا. اور پھر نبی کہتے سنو سنو، مبارک لیلۃ مبارک، اس میں ایک کی چراغ خاندشی میں ایک کی چراغ ایسی ہے کہ قرآن خود کہتا ہے لیلۃ خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہوگی. یعنی وہ ایک رات اگر تو نے سپڑا لیا، کیا کر لیا، وہ ایک رات اگر تجھے نصیب ہو گئی تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یعنی وہ ایک رات تجھے نصیب ہو گئی تو تو بڑا خوش نصیب ہوگا، اور ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب تو اپنی جھولی میں ڈال لے گا. اور ایک بات، کل بھوپال میں میرا پروگرام تھا، ابھی بھوپال سے راجدھانی ایکسپریس سے آ رہا ہوں. وعدہ کیا تھا مفتی صاحب سے کہ 1.5 مہینے میں عیدگاہ کا نمبر ہی نہیں آیا تھا. اب میں بھی کیا کروں، پورے ہندوستان میں تبرک بانٹنا پڑتا. ابھی پورے جمعے پیک، پوری طاقتیں بھی پیک ہے. بہانا بولتے کیوں مفتی صاحب ایسا کا ظلم کر رہے؟ بولا ایک جمعہ ابھی کا اور ایک دم شاید آخری، جب آؤں گا ہندوستان میں تو پھر آخری جمعہ شاید یہاں پر رہوں گا. تو اب سنو کتنی مبارک رات ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور اب ایک چیز میرے ذہن میں آگے اس دن عثمانیہ پارک میں ہمارے سارے علماء جمع تھے تو ڈسکس میں یہ بات آتی ہے، اللہ ذہن میں نئی بات ڈالتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی نے خوشی سے بیان کیا کہ اے لوگوں، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت والا ہے، تو اس میں اس حدیث میں مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے. اے مسلمانوں، ایسا مہینہ آ رہا ہے، تو مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. اس میں یہ نہیں ہے الحمدللہ رب المسلمین، نہیں جانتا. وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. کیا؟ وہ بودھ کا، وہ جین کا، وہ کرسچن کا، وہ برہمن کا، وہ دلت کا، وہ مسلمان کا، وہ انگریز کا، وہ چائنیز کا، دنیا کے ہر انسان کا نہیں، دنیا کے ذرے ذرے کا وہ رب ہے. پھر وہ انسان کا نہیں کیا ہے گا، اس لیے عالمین لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ عالمین. تب ایسے اس حدیث میں جو رمضان کی برکتیں بیان ہوئی ہے تو اس حدیث میں ہمیشہ مومنون یا مسلمون کا لفظ نہیں ہے، وہاں
یا ایھا الناس، نبی کہہ رہے اے تمام انسانوں، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ اس کا مطلب یہ مہینہ برکتوں کا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، برکتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے، سندھی بھی کمائیں گا، مارواڑی بھی کمائیں گا۔ ارے بولو، 15 دن پہلے میں میری بیوی کو بچی کو لے کر ڈریس لینے کے لیے چلا گیا۔ صحابہ کے بارے میں جاتا ہے اور خود نبی کے بارے میں کہ جتنے جو کچھ بھی جوتے چپل کپڑے وپڑے جو بھی لینا ہے پہلے لے لو۔ رمضان میں صحابہ سب کچھ بند کر دیتے تھے اور خود نبی کہتے تھے کہ میں نے اپنی تہبند، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیا ہے، اب میں ہوں اور میرا یار ہے۔ اور اپنے سارے دھندے کب آتے ہیں؟ ارے بولو، ارے بولو گی تو میں 15 دن پہلے چلا گیا کپڑے کپڑے لانے کے واسطے۔ تو جو مانواڑی میرا دوست ہے تو میری بیوی بولتی کہ بھائی مفتی صاحب میں نے سنی کہ ایسا بعد میں آتے اچھے کپڑے 15 کے۔ تو مانواڑی نے بولا او بہن سب یہی ہے، 15 کے بعد میں لکھنا پڑتا عید کا ہے، کیا لکھنا پڑا؟ ارے بولو، بولے مفتی صاحب سب وہی ہے، سمجھا؟ تو صحابہ کا عمل بھی بتاتا ہے کہ سارے کام رمضان سے پہلے۔ اور آج آخری دن بچے نے بولا تم کو بھی یوجنا بتا رہا میں، کیونکہ یوجنا جلدی سمجھ میں آتی، لاڈلی بہنا نہیں آ یہ نبی کی اسکیم ہے، نبی کی یوجنا ہے، نبی کا آدیش ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، عمل ہے کہ رمضان سے پہلے وہ سارا کاروبار سمیٹ لیتے تھے اور رمضان میں کہتے تھے کہ بھیا یہ تو رب سے لینے کا مہینہ ہے، یہ دھندے کا مہینہ نہیں، دھندا تو سال بھر کر دے۔ ارے بولو صحیح ہے، دھندا تو سال بھر کرتے، یہ رب سے لینے کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں رب خوش ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے لیے روزہ رکھتا ہے 15-16 گھنٹے کوئی بندہ بھوکا رہتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے اور رب کہتا ہے اب تو نفل بھی پڑھے گا تو میں فرض کا ثواب دوں گا اور فرض پڑھے گا تو 70 گنا ہوگا۔ تو یہ تو رب سے لینے کا مہینہ ہے، سیدھا نہیں۔ اب یہ حدیث میں لفظ مسلمان نہیں ہے، اے انسانوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو انسان لفظ ہے۔ اب اسی مارواڑی نے مجھے دعوت دیا کہ مفتی صاحب اگلے ہفتے میں ایک شو روم میں نے نیا اور کھولا، ذرا آ جانا۔ میں نے کہا ہاں میں رہوں گا تو میں آؤں گا۔ آخر میں ایک ہفتے کے بعد گیا، اب شو روم بڑا مہنگا تھا، اچھا خرچہ کیا تو میں نے کہا بہت پیسہ لگایا۔ دیکھو بہت سے سنوں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہت پیسہ لگایا۔ تو مارواڑی دل سے ہوتا مفتی صاحب رمضان آ رہا سب نکل جائے۔ تو میں نے کہا واہ رے اللہ، یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ برکتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ کیوں؟ مومن بھی کمائے گا، کافر بھی کمائے گا، اللہ سب کو دے گا۔ کیوں؟ اور اللہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ رات کو میں نے بھوپال میں بولا کہ دیکھو وہ کہاوت ہے نا کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، ایسی کہاوت ہے۔ تو میں نے کہا وہ کہاوت غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب گنگا بہے گی تو ہاتھی کیوں ہو رہا باؤل میں ڈبکا لگانا؟ کیا لگا؟ ابھی مہا کمبھ میں لگائے گا تو تیرا بھی کمبھ آنا نا، رحمتوں کا دریا بہے گا۔ وہ کسی نے کہا نا تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا۔ رحمت ہی رحمت ہوگی رمضان میں۔ اب ہو سکتا ہے آج چاند دکھ جائیں، آج دکھے نہ دکھے، لیکن کل تو ویسے اپن آج چاند نہیں نکالیں گے، لوگ تو رمضان کے چاند کا ٹینشن نہیں رہتا۔ آپ کو ٹینشن کون رہتا؟ ارے بولو
عید کا تو اپن بازو سے بھی نکال دیتے ہیں. کہاں سے نکال دیتے؟ اب اگر اللہ، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، او میرے یارو میں پھر کہہ رہا ہوں مفتی ہارون کو خود کو بھروسہ نہیں ہے کہ روزہ ملے گا یا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے 2 مہینہ نہیں مانگا، جرم کیا، بہت بڑا جرم کیا. نبی 2 مہینہ پہلے سے مانگتے تھے، ہم نے تو 4 مہینہ پہلے سے مانگنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو پاپی ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. لیکن نہیں مانگے. اب اللہ سے معافی مانگو، اور اب ایک دن 24 گھنٹے میں اگر بچے ہوئے تو چلتے پھرتے اللہ سے اتنا ہی جملہ مانگو. کوئی عربی جملہ بولنے کی ضرورت نہیں، ساری زبانیں اللہ کی ہے. اللہ کی تمل بھی، اللہ کی کیرلا بھی، اللہ کی فرینچ بھی، اللہ کی جاپانیز بھی، اللہ کی انگلش بھی. جو دیکھو آتی ہوگی خاندیشی، وہ بھی کس کی؟ اللہ کی. تو صرف اتنا ہی جملہ اب چلتے پھرتے مانگنا 24 گھنٹے. اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، پوری برکتوں کے ساتھ دے دے، شب قدر بھی دے دے، چاند رات بھی دے دے، اور بخشش کا انعام کا عید کا دن بھی دے دے. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اب چلتے پھرتے یہ 24 گھنٹے یہی الفاظ زبان پر ہوں گے، کون کون ایسی دعا؟ ماشاء اللہ. نہیں معلوم اللہ قبول کر لے، ورنہ گھڑی آ گئی تو چلا جائے. لیکن دعا قبول ہو گئی، طے بھی تھی، وہ مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ رمضان دے دے. اور چلو آؤ اب دیکھیں وقت اپنا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب کی بار ہم نے طے کر لیا کہ 1:35 کو ہم بیان ختم کیا کریں گے. ابھی امام صاحب نے بتایا تو یہ جو کام دھندے والے لوگ آتے ہیں یا چھٹی لے کر لوگ آتے ہیں، تو اس میں 5 منٹ بعد سن لو. اگر اللہ رمضان دے دے گا تو کیا کرو گے بتاؤ؟ رمضان میں سب سے پیاری عبادت، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے روزہ. وہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ اتنا پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، کیا ہے؟ زکات بھی دو. لیکن تفسیر کا موقع نہیں سمجھانے کا. دوسری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، اور لوگ کرتے بھی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوے کا چانس نہیں ہے. روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو کس کو خبر ہوتی ہے؟ ارے بولو ابھی سمجھو میں جمعہ میں اگلے رمضان میں آیا تو تم کو خبر میں روزہ ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو صرف مجھے خبر ہے. تو ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اسپیشل میرے لیے ہے تو اب اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ اپنے نبی سے کہا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. نماز پڑھتے نا ہم تو فرشتے لکھ لیتے ہیں. ابھی ہم جمعہ کو آئے پہلے آئے وہ بھی لکھ لیتے ہے نا. وہ تمہارے آخری میں آئے تو برابر ٹائم پہ وہ بھی لکھ لیتے ہو. لیکن ابھی اپن نماز پڑھیں گے وہ بھی لکھیں گے، جتنی چھوڑ کے بھاگیں گے ارے بولو وہ بھی لکھیں گے. تو فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو دوسری عبادتوں کا سوال فرشتوں کی ذمہ داری ہے لکھ لینا، اور حشر کے میدان میں پورا دفتر فائل اگر بولو. لیکن روزہ اتنا پسند ہے اللہ کو کیونکہ 15-16 گھنٹے جب کوئی بندہ کوئی بندی اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اب اس کا بدلہ میں دوں گا، میں لکھوں گا. اب ظاہر بات ہے اللہ جب لکھے گا تو اس کی شان کے حساب سے لکھے گا نا. میں اپنی جتنی شان رہی تو اپن کتے حساب سے دیتے، اس کے حساب سے دیتے. حالانکہ پھر بھی اپن چندی چور ہے. شان اپنی 50,000 دے گی تو اپن وہاں 5 فٹ رکھا دیتے. لیکن وہ شہنشاہ، وہ رب العالمین، وہ کریم، داتا، وہ آقا، وہ مولا، وہ سرکار
وہ کہتا ہے میں روزے کا بدلہ لکھوں گا، تو یقیناً جب وہ لکھے گا تو اپنی شان کے حساب سے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو میرے بندوں سے جو میرے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے، اے محمد کہہ دو روزے کا بدلہ میں، جملے پر دھیان دینا، حدیث کے جملے ہیں. اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اور جب ربی ہی مل گیا تو کوئی بچا؟ ارے بولوں گا کیوں؟ تو روزے کا بدلہ وہ خود ہے. اسی لیے دوستو بات ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ قسم اللہ کی روزے کی اہمیت کو نبی پاک نے بیان فرمایا اور صحابہ نے سمجھا. تو حال یہ ہو گیا تھا کہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں جبکہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے ایسے موقع پر، لیکن صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ. سب سے پہلی اور خطرناک جنگ کب ہوئی تھی؟ جنگ بدر رمضان. وہ بھی کتنا رمضان؟ 17 رمضان کو ہوئی تھی. کفر کی اور اسلام کی سب سے خطرناک. بہت کم تھے صحابہ، ہتھیار بھی نہیں. اور ایسے موقع پر نبی خود کہہ رہے کہ اگر چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں قضا کر لینا. لیکن دوسرے دن جب نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کس کس نے روزہ نہیں رکھا، تو پتا چلا کہ سب نے روزہ رکھا. حضور پوچھتے چھوڑا نہیں کس نے؟ تو صحابہ کہتے حضور کیسے چھوڑتے، کیونکہ آپ کی ہی تو زبان سے سنا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ، اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر کے روزے بھی اس ایک رمضان کے روزے کا مقابلہ. تو صحابہ کیسے چھوڑتے روزہ؟ نہیں چھوڑے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کل بھوپال میں نے کہا، کل بھوپال میں بہت بڑا پروگرام تھا اور جس میدان میں میرا بیان تھا اس کا نام تھا دشہرا میدان. یعنی وہاں کیا چلتا ہوگا سمجھ گئے؟ تو میں نے وہاں پر بھی کہا کہ ہندو بھائیو راون کو جلاتے ہو نا، راون کو جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم برائیوں کو ختم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا باہر کے راون کو تو جلا دیا، اندر کا راون نہیں سمجھا. سمجھا؟ تو کل دشہرا میدان بھوپال میں نے کہا کہ مسلمانوں اسی میدان میں رمضان کے بارے میں سمجھا رہا ہوں. رمضان پوتر پاک ہونے کا موقع اللہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے مانگ تو جتنا زندگی میں گناہ کیا، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی وہ اتنا قریب ہے کہ تیری زندگی پوری پاک کرتے کرتے، زنا کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے، دھوکہ دیتے دیتے، ڈاکہ ڈالتے ڈالتے گزری، لیکن وہ کریم مولا کہتا ہے ایک بار تو سچی نیت سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے کو. اور اس رب نے یہ کہا کہ بدنصیب ہے وہ اور لعنت ہے اس پر جس اللہ خود کہتا ہے کہ جس کو میں رمضان دوں اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت، کیونکہ یہ موقع ہے اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور روزہ رکھیں گے. بس یہ بات کہ روزہ چھوڑنا نہیں. بہت سارے ہٹے کٹے جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ معمولی بہانے پہ روزہ چھوڑ رہے. کیوں روزہ؟ اچھا کیوں چھوڑ رہا؟ بابا اپنا کوئی ٹینشن نہیں، قسم خدا کی تم 2 دن بھی کھانے نہیں دیے تو چلے گا. اچھا کہ پانی کی پیاس لگتی ہے باپ نہیں ہو باپ، تم 1-2 دن پانی نہیں پیے تو چلے گا. ہے کیا ہے تیرا پرابلم؟ پوری کے بدلے میں رہ سکتا نہ میں. تو اللہ کوئی تو چھوڑانا چاہا. جو محبت کرتے ہیں اللہ سے اور 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، میں نے بولا بیان میں کہ کچھ لوگ ایسے جو آدھا گھنٹہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، سمجھے آپ، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی محبت میں سب چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں یہ جملے پر بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر تو آدھا گھنٹہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا، آدھا گھنٹہ تو بغیر پوری کے رہ نہیں سکتا تھا، لیکن خدا کی محبت تیرے دل میں آ گئی تو تو پورے رمضان میں روزہ رکھتا رہا اور یہ ساری چیزیں تو نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سب چیزیں چھوٹ سکتی ہے. نہیں سمجھا؟ عدالت تو چھوڑے گا انشاءاللہ. اچھا روزہ کون کون نہیں رکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے باپ رے سب رکھیں گے ہے نا. اچھا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. ایسا دونوں ہاتھ ماشاءاللہ رکھیں گے. ایک آدمی مجھ سے پوچھا مفتی صاحب میں روزہ رکھتا نا تو ایسا لگتا ہو کہ جیسے دم نکل جائے. بہت اچھی بات ہے کیونکہ دم نکلنا تو کھائے میں نکلے گا.
کائے میں نکلے گا؟ روزے میں. اللہ آپ کو مجھے سب کے لیے آمین زور سے کہنا. اللہ ہم سب کے لیے روزے کو آسان فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے زکات دینا، مال لٹانا، خیرات کرنا آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.